ناسا کا پلان ہے کہ مارس پر انسانوں کو بھیجنے سے پہلے چاند پر ایک بیس بنائی جائے گی تاکہ مارس تک پہنچنے کا پروسیس چھوٹا ہو جائے۔ اسپیس ایکس کے فاؤنڈر ایلون مسک مارس پر جانے کی ریس کو اپنے نام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین رشین اسپیس انجینئرز انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی باتیں کرتی ہیں، لیکن مارس کے ایٹماسفیئر میں لینڈ کرنے کے بعد وہاں انسان زندہ کیسے رہیں گے، کیونکہ زمین کے برعکس مارس میں زندگی کی سب سے بڑی ضرورت آکسیجن ہی موجود نہیں ہے۔ ناسا نے مارس پر آکسیجن بنانے کا کیا طریقہ نکالا ہے اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جس طریقے سے آکسیجن بناتا ہے وہ طریقہ مارس پر کیوں کام نہیں کر پائے گا؟ ورلڈ انفارمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، انسانوں کی مارس پر رہنے کی خواہش کے پیچھے ڈھیر ساری وجوہات ہیں، جس میں سائنٹیفک کی ایکسپلوریشن اور اسپیس کیوریوسٹی کا فیکٹر تو ہے ہی صحیح، لیکن ان خواہش کے بیچ ایک مجبوری یا خوف بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ارتھ پر کسی بھی آفت کی وجہ سے کہیں انسانوں کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے، جیسا کہ 6.5 کروڑ سال پہلے ہماری دنیا سے ڈائناسور کا خاتمہ ہوا تھا، اور ایسا پاسبل بھی ہے، جس کی ایک ایگزامپل ہم ارتھ پر کلائمیٹ چینج کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ شاید سب سے بڑی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی مارس کا نیل آرمسٹرانگ بنے گا۔ ایک طرف ایلون مسک نے پہلے 2026 میں مارس کو کولونائز کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب ان کی جانب سے 2029 کی پریڈکشن کی گئی ہے۔ دوسری طرف ناسا نے بھی 2030 تک انسانوں کو مارس پر لینڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ بس سوال یہ نہیں کہ کون پہلے مارس پہ جائے گا، سوال یہ ہے کہ مارس پر جانے کے بعد انسان زندہ کیسے رہ پائیں گے۔ بے شک مارس کی پراپرٹیز ارتھ سے ملتی جلتی ہے، جیسا کہ مارس کا ایک دن جسے مارشن ڈے یا سول بھی کہا جاتا ہے، اس کی لینتھ ارتھ کے مقابلے میں صرف 39 منٹس ہی زیادہ ہے۔ وہاں بھی مختلف موسم ہیں اور ارتھ پر بھی۔ اس کے علاوہ ارتھ کے پول پر بھی آئس کیپس ہیں اور مارس کے پول پر بھی۔ ارتھ پر بھی ایٹماسفیئر ہے، جبکہ مارس پر پتلا ہی صحیح لیکن ایٹماسفیئر ضرور ہے۔ لیکن ایک چیز جو مارس پر انسانوں کے رہنے کے لیے بالکل ہی ناکافی ہے اور وہ ہے آکسیجن۔ تو آخر مارس پر یہ آکسیجن گیس بنائی کیسے جائے گی، وہ بھی ایک دو لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ایک پوری کالونی کو آباد رکھنے کے لیے۔ ایکسٹریم سچویشن میں انسانوں کو زندہ رکھنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے خیال آتا ہے ISS کا، یا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ اس کو آج اسپیس میں 25 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہ لگاتار انسانوں کو آکسیجن اور فریش پانی بنا کر دیتا رہا ہے۔ ISS میں 4 سے 5 ایسٹروناٹ ہر وقت موجود رہتے ہیں، جن کی روزانہ پانی کی ریکوائرمنٹ کم سے کم 45 لیٹر ہے، یعنی مہینے کی 1350 لیٹرز اور سال کی 16,200 لیٹرز۔ اس کے علاوہ ISS پر 1000 کلو گرام آکسیجن گیس سالانہ استعمال ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ پانی اور آکسیجن ارتھ سے 400 کلومیٹر دور اسپیس میں کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کام کے لیے ISS میں 2 سسٹم لگائے گئے ہیں، ایک ہے WRS یعنی واٹر ریکلائمیشن سسٹم اور دوسرا ہے OGS آکسیجن جنریشن سسٹم۔ یہ دونوں سسٹم ہم مارس پر کیوں نہیں لگا سکتے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتے ہیں۔ WRS یعنی واٹر ریکلائمیشن سسٹم ہیومن ویسٹ یعنی یورین، پسینہ اور ہیومیڈیٹی سے پانی کلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کو صاف کر کے واپس سے پینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ایسٹروناٹ ڈگلس وی لاک نے ایک موقع پر کہا تھا، ہماری کل کی کافی سے ہی اگلے دن کی کافی بنتی ہے۔ WRS ISS میں پہلے سے موجود پانی کو پیوریفائی کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس طرح 98% پانی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس کے برابر میں آکسیجن جنریشن سسٹم، یہ سسٹم WRS سے تھوڑا سا پانی لیتا ہے اور پھر اس کو ایک خاص پروسیس سے گزار کر سانس لینے کے لیے آکسیجن بناتا ہے۔ یہ سمپل پروسیس جس کو الیکٹرولیسس کہتے ہیں، پانی میں سے الیکٹریکل کرنٹ کو گزارا جاتا ہے جس سے پانی آکسیجن گیس اور ہائیڈروجن گیس میں بدل جاتا ہے۔ آکسیجن گیس کو سانس لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہائیڈروجن کو ایک بہت ہی خطرناک اور انفلائمیبل گیس ہے جو پورے ISS کو سیکنڈز میں جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ اس ہائیڈروجن گیس کو ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو ایک اور سسٹم میں ڈالا جاتا ہے جس کو
سیبیٹریئر سسٹم کہتے ہیں یہ سسٹم آئی ایس ایس میں موجود ایسٹروناٹ کے ویسٹ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جمع کر کے اس کو ہائیڈروجن گیس کے ساتھ ملا کر اس میں سے پانی، میتھین گیس اور تھوڑی سی گرمائش بناتا ہے۔ پانی کو واپس استعمال میں لایا جاتا ہے اور گرمائش کو ہیٹ مینجمنٹ سسٹم میں ڈالا جاتا ہے، لیکن میتھین گیس جس کی ارتھ پر بہت اہمیت ہے اس کو آئی ایس ایس کے باہر اسپیس میں نکال دیا جاتا ہے۔ میتھین گیس ایک طرح کا فیول بھی ہے، اس سے انرجی بھی بنائی جاتی ہے اور ہیٹ بھی، لیکن اس کو ضائع اس وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور آئی ایس ایس پر آکسیجن ہی تو ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آئی ایس ایس کے اس پورے آکسیجن اور واٹر کے پروسیس پہ اگر غور کیا جائے تو یہ ری فیولنگ مشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیونکہ بے شک یہ 98% ایفیشینٹ تو ہے، لیکن پھر بھی ہر سسٹم میں لوزز اور لیکیج تو ہوتی ہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہر 6 مہینے یا سال کے بعد پانی اور آکسیجن کو زمین سے لا کر آئی ایس ایس میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ ری فیولنگ مشن بہت ہی کاسٹلی ہوتے ہیں، جس میں صرف 1 لیٹر پانی کو 400 کلومیٹر دور اوپر آئی ایس ایس پہنچانے کا خرچہ $2500 سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا 22.5 کروڑ کلومیٹر دور۔ مارس پر اسی طریقے سے آکسیجن بنانا کسی بھی طریقے سے کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوگا جو مارس پر ہی موجود ریسورسز کو استعمال کر کے اس میں سے آکسیجن بنائے گا۔ 2021 میں ناسا کا پرزرویرنس روور مارس پر بھیجا گیا تھا۔ اس میں اسی تجربے کے لیے ایک ڈیوائس لگائی گئی تھی جس کو موکسی یعنی مارس آکسیجن ان سیچو ایکسپیریمنٹ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ آئی ایس ایس میں تو پانی کا سورس ری فیولنگ ہوتا ہے، لیکن مارس پر پانی ڈھونڈنے کے لیے اس کے پولرز کیپس تک جانا ہوگا یا پھر کئی فٹ نیچے ڈرل کر کے برف نکالنی ہوگی۔ اسی وجہ سے موکسی مارس کے ایٹماسفیئر سے ہی کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کر کے اس میں سے آکسیجن بناتا ہے۔ جسے آسان الفاظ میں لے تو مارس کے ایٹماسفیئر سے 95% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ موکسی باہر کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ پمپ کر کے اس کو پریشرائز کرتا ہے اور پھر اس کو ایک الیکٹرولائزر میں ڈال کر 800 ڈگری سیلسیس کے ٹمپریچر پہ ہیٹ کیا جاتا ہے، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے آکسیجن گیس الگ ہو جاتی ہے۔ یہ الیکٹرولائزر گولڈ کا بنا ہوا ہے، کیونکہ گولڈ ایک ایکسیلنٹ ہیٹ کنڈکٹر ہے جو پرزرویرنس کے دوسرے پارٹس کو گرمائش سے بچاتا ہے۔ یہ الیکٹرولائزر گولڈ کا بنا ہوا ہے کیونکہ گولڈ ایک ایکسیلنٹ ہیٹ کنڈکٹر ہے جو پرزرویرنس کے دوسرے پارٹس کو گرمائش سے بچاتا ہے۔ اس پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ سے آکسیجن گیس کے ساتھ ساتھ کاربن مونو آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس پروسیس میں کاربن بالکل الگ ہو گیا تو وہ کاربن کی ایک لیئر بھی بنا سکتا ہے، جیسا کہ کوکنگ پین کے نیچے دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ لیئر پرزرویرنس کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے اس پروسیس کو بڑے احتیاط کے ساتھ پرفارم کیا جاتا ہے۔ لیکن مارس پر موکسی ایک وقت میں کتنی آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے؟ اس پروسیس میں موکسی کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو ناسا کبھی کبھار ہی چلاتا ہے جب سولر پینل سے انرجی بچ جاتی ہے۔ ابھی تک اس نے صرف 122 گرام آکسیجن ہی بنائی ہے، جو ایک انسان کو صرف 3.5 گھنٹے ہی زندہ رکھ سکتی ہے۔ اگر اسی سسٹم کے ذریعے مارس پر زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرنی ہوگی تو اس کے لیے موکسی کا ایک بڑا ورژن چاہیے ہوگا، اور ساتھ میں اس کو چلانے کے لیے ایک بڑا پاور پلانٹ بھی، اور یہی ابھی تک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ موکسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو پہلے کمپریسر میں کمپریس کرتا ہے اور پھر اس کو 800 ڈگری سیلسیس پہ گرم کرتا ہے۔ ان دونوں پروسیس کے لیے بہت زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہے۔ اس مسئلے کے سلوشن کے لیے سائنٹسٹ ایک فیوچر ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز کو کم ٹمپریچر پر ہی توڑا جا سکے۔ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہیٹ نہیں بلکہ اس کے اندر وائبریشن پیدا کر کے اس میں سے آکسیجن کے مالیکیول کو الگ کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال اس ٹیکنالوجی کو لیب میں ٹیسٹ کیا گیا ہے، لیکن ارتھ کے ہائی ایٹماسفیرک پریشر اور ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ ایکسپیریمنٹ ارتھ پر کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن مارس کا ایٹماسفیئر اس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔
ٹیکنالوجی چاہے جو بھی ہو، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے مارس پر ایسی ہی چیز کو استعمال کر کے آکسیجن بنانی ہے جو وہیں پر موجود ہو۔ جو ڈیوائس یہ آکسیجن بنائے گی اس کی ڈیپینڈنسی بھی ارتھ پر موجود نہیں ہو، کیونکہ آئی ایس ایس تو زمین سے صرف 400 کلومیٹر دور ہے۔ اگر وہاں کا آکسیجن جنریشن سسٹم خراب ہو گیا ہو تو ایسٹروناٹ کو واپس ارتھ پر بھیجنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ایمرجنسی سیوٹ پہن کر چند گھنٹوں تک ری فیولنگ کا ویٹ کر سکتے ہیں اور واپس ارتھ بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر مارس پر کولونائزیشن کے بعد آکسیجن جنریشن مشین میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو نہ ہی ری فیولنگ کا آپشن ہوگا اور نہ ہی ارتھ واپس جانا اتنا آسان ہو پائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ورلڈ انفارمیشن کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔